لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم المصطفى محمد. ما صل على محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف. روحي وارواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد كتب مولانا الحسين عليه السلام إن تسمعوا قولي وتطيعوا عمري أهدكم إلى سبيل الرشاد. صلوات پڑھیں محمد والی. سب سے پہلے مل کر اپنے آقا مولا کو سلام پیش فرمائیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. صلوات. ما صل على. بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے خط کے ذریعے سے، ایک خط بصرہ کے لوگوں کو لکھا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی، اور دوسرا خط جو بہت ہی اہم ہے تاریخ میں، جس خط کو جناب مسلم ابن عقیل لے کر کوفہ گئے ہیں، اس خط میں کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ پہلا پیغام اس خط کا جو ہمارے امام نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ امام کو پہچانو. کل آپ کی خدمت میں جتنا وقت نے اجازت دیا آپ کے سامنے عرض کیا، مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کچھ نہیں ہے، یہ جان لو پہچان لو، سوائے اس کے کہ وہ کتاب خدا سے حکم کرتا ہے. امام کو پہچانو. امام کو بول تو کیوں؟ کوفے والوں نے یہی تو کہا تھا بِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا امام، ہمارے پاس امام نہیں ہے. تو امام نے کہا کہ امام کو پہچانو پہلے. کیوں؟ وہ جو 50 سال کا دور گزرا ہے نبی کریم سے لے کے کربلا تک میں، اس دور میں جس طریقے سے حکمرانوں نے امامت اور ولایت سے لوگوں کو دور کیا، تو امام پہلا پیغام یہی دے رہے ہیں کہ امام کو پہچانو. اور کل اس سلسلے سے آپ کے سامنے گفتگو عرض کیا. دوسرا پیغام کیا ہے؟ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ الدائن بدین الحق. امام وہ ہوتا ہے جو دین حق کے مطابق عمل کرتا ہے.
اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں، اپنی چاہتوں کی بنیاد پر نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو حق چاہتا ہے، جو قوت پروردگار چاہتی ہے، جو حق چاہتا ہے اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ الدائن بدین الحق، یعنی جو اس سماج اور معاشرے میں جس طریقے سے لوگوں کو بے دین بنایا جا رہا تھا، جس طریقے سے لوگوں کو دین سے دور کر کے، خدا کی تعلیمات سے دور کر کے، قرآن کی تعلیمات سے دور کر کے، لوگوں کو دینی باتوں سے دور کر کے دنیاوی باتوں میں الجھا کر دنیا میں جن طریقے سے لگایا جا رہا تھا، امام اس کو بیان کر رہے ہیں کہ غور کرو، دیکھو۔ امام وہ ہوتا ہے جو حق کی بات کو کرتا ہے، جو خدائی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ جو حکمران بن گیا، تخت حکومت پہ براجمان ہو گیا تو پھر جو وہ فرمان دے گا وہی فرمان اس کا جاری ہوگا، چاہے وہ قرآن سے ٹیلی کرے یا نہ کرے۔ نہیں، امام وہ ہوتا ہے کہ جو کتاب سے حکم کرتا ہے اور اسی کے مطابق دین کو چلاتا ہے۔ الدائن بدین الحق، لہٰذا امام نے کوفیوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو گفتگو کیا ہے، آپ دیکھیے امام نے کیا کہا ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق بألسنتہم علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پہ چل رہا ہے، بس یہ دین زبانوں پہ ہے۔ سب دنیا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، سب دنیا کے غلام بنے ہوئے ہیں، دین ان کی زبانوں پہ۔ یحوطونہ ما ضرت معاشہم، امام فرما رہے ہیں کہ دین سے یہ اسی وقت تک جڑے رہتے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی، دنیا کی زندگی، معاش یعنی دنیاوی زندگی جب تک ان کی چلتی ہے دین کے گاڑی پر، یہ دین کی گاڑی پر سوار رہتے ہیں بس۔ وَإِذَا مُحْرِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، کوفیوں کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کہہ رہے کہ تم نے شام کی طاقت کو دیکھا ہے کہ اس نے دین سے تم کو کتنا دور کر دیا ہے، اور وہی اثر آیا ہے، وہی اثر آیا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، ایسے واقعات اور ایسے حالات پیش آئے ہیں کہ حکومتی پیمانے پر لوگوں کے دین کا مذاق بنایا گیا ہے، اور لوگوں کی بے عقلی اور نہ سمجھی اور بے شعوری کو مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے عمرو عاص نے جو چال چلی تھی، یقیناً آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ عمرو عاص نے یہ ایک حکومتی آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد سے کدو جو ہوتا ہے، یہ کدو ہوتا ہے، اس کدو کے اوپر جو انگلش میں کیا کہتے ہیں، باٹل گارڈ ہے کدو، اس کے اوپر جس طریقے سے حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے، بھیڑ اور بکری کو بسم اللہ و باللہ و لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، اسی طریقے سے کدو کو ذبح کر کے بغیر ذبح کیے نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھیے، یہ یعنی میں ان واقعات کے سہارے اپنے وقت کو نہیں گزارنا چاہتا ہوں، اپنے ذہنوں کو قریب کیجئے ان حالات میں کہ کن حالات میں دین سے لوگوں کو جو دور کیا جا رہا ہے، کس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب مولائے کائنات کو کوفے سے حکم جاری کرنا پڑا، شام کے حکومتی آرڈر کے اگینسٹ۔ شام سے آرڈر کیا آیا؟ کدو کو ذبح کر کے کھاؤ، سبزی کو ذبح کر کے کھاؤ۔ امام نے یہ آرڈر کیا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ خرافات ہے، سبزی کو ذبیحہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا زیادہ حالات کیسے بنا دیے تھے، لوگوں کو کتنا دین سے دور کیا جا رہا تھا۔ اب امام نے تو اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچا دیا، لیکن ہوا کیا؟ لوگوں تک مال کی تبلیغ زیادہ پہنچ رہی تھی، دین کی باتیں اس طریقے سے نہیں پہنچ رہی تھی، لوگ دین سے دور ہو رہے تھے۔ تو یقیناً مولا نے کوفیوں کے درمیان اس بات کو کہا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ دین کا مذاق ہے کہ کدو کو ذبح کیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہی کہا ہے، اذا محرسوا بالبلاء قل الدیانون، اگر ان کا امتحان ہوتا ہے، بلاء اور آزمائش میں جب آتے ہیں، جب بھی ایگزام کی منزل پر آتے ہیں،
تو قلت دیانون، تو یہ دینداری ان کی کم ہو جاتی ہے، سارے دین والے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ دین زبانوں پہ ہے، دل میں دین نہیں ہے۔ جب ان کا امتحان ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام پیغام دے رہے ہیں کہ امام وہ ہے کہ جو دین حق پر لوگوں کو عمل کرواتا ہے اور خود بھی عمل کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، امام فرما رہے ہیں کہ الدائن بدین الحق، حق کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، وہ نہیں کہ اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ لہذا آج میں معصومین علیہ السلام کی اگر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو مصیبتوں کے آنے پہ امام کیا، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی سیرت ہے ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر کوئی ایسی مصیبت جس کو ہم بھی مصیبت سمجھتے ہیں وہ آ جاتی ہے، اگر کوئی بیمار ہو گیا بچہ، بیماری میں اگر دنیا سے چلا بھی گیا، مال گم ہو گیا، یہ سب جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہیں، اس مصیبت کو پانے کے بعد امام کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے وہ ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی۔ تعریف ہے، شکر ہے اس خدا کا، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے یہ مصیبتوں کو ہمارے دین میں نہیں قرار دیا۔ توجہ فرمائیے گا، دنیا کی اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مصیبت ہمارے دین میں نہیں قرار دیا، ہمارا دین محفوظ ہے۔ شکر ہے پروردگار کا، ہمارا دین محفوظ ہے۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، یقیناً آپ کے یہاں ایسا نہیں ہوگا، لیکن امتحان کی منزل میں ہمیں اپنے آپ کو بھی آزمانا چاہیے، ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ دین کے مطابق دائنوا بدین الحق، حسین کا پیغام یہ ہے کہ دین حق کے مطابق ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے کہ ہم کتنا دین پر عمل کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اگر ہماری ایک روز صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اور ہمارا کوئی پیسہ مال گم ہو جاتا ہے، کوئی چیک گم ہو جاتا ہے، تو یہ بتائیے خود ہم اپنا امتحان لیں کہ دونوں میں کس چیز سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ نماز صبح چھوٹنے سے ہمیں زیادہ رنج و غم و تکلیف ہوتی ہے، ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، یا اس چیک کے غائب ہونے سے، اس مال کے غائب ہونے سے کس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ ہمیں خود اپنے دین کو پرکھنا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو دنیا امتحان گاہ ہے نا، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو اپنا آپ کو امتحان لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ ہمارا بچہ اگر امتحان میں، ٹیسٹ میں کم نمبر لاتا ہے تب ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے، یا ہمارا بچہ خدا نخواستہ گھر میں آ کے جھوٹ بولتا ہے تب ہمیں غصہ زیادہ آتا ہے؟ کس پر بتائیے؟ بچہ اگر رزلٹ میں، امتحان میں، ٹیسٹ میں اگر نمبر نہیں لایا، پوزیشن نہیں لایا، تو ہمارا خون 180 ڈگری ابلنے لگتا ہے، کتنا ہم اوپر نیچے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا کیوں ناکام ہو گئے۔ اور جبکہ اگر وہی بچہ گھر میں آ کے جھوٹ بول رہا ہے تو کبھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر بچے کی نماز صبح چھوٹ جائے تو ہمیں رنج و غم و تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا ایک دن اسکول چھوٹ جائے، ہے یا نہیں یہ مشکلات؟ دین کہاں ہے ہمارا؟ امام جو کوفیوں کو پیغام دے رہے ہیں اس میں پیغام یہی ہے کہ دین کو دیکھو، ہم دین کے مطابق چلیں گے، ہم دین کے مطابق چلیں گے، صرف یہی پیغام دیا جا رہا ہے، الدائن بدین الحق۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے
تو ہمارے نبی سرکار رسالت مآب نے ان بچوں کو دیکھ کے کہا ویل لوالدین آخر الزمان لآبائہم، ویل ہو، وائے ہو، آخر زمان، زمانے میں، آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے ان کے باپ سے، لأولاد آخر الزمان من آبائہم، آخر زمانے میں جو بچے آنے والے ہیں، جو پیدا ہونے والے ہیں، ان کے ماں باپ سے، ان کے باپ سے ویل ہو ان کے اوپر۔ ویل کیا ہے؟ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ویل جہنم کا ایک کنواں ہے، جو قرآن مجید میں آیا نا ویل للمصلین ویل للمکذبین، یہ جو ویل ہے یہ جہنم کا ایک کنواں ہے۔ ویل ہے ایسے باپ کے لیے آبائہم کہ جو آخر زمان میں اپنے اولاد کے لیے فقیلا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، یا اللہ، اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جو مشرک ہیں ماں باپ ان کے لیے، وہ جو مشرک ہیں ماں باپ ان کے لیے، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ویل ہے ان کے لیے؟ قال اللہ، نہیں، بل لآبائہم المؤمنین، بلکہ مومن ماں باپ کے لیے، جو مومن باپ ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ لا تعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جو دین کی واجب باتیں ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں سکھائیں گے، یہ دین نہیں سکھائیں گے، یہ دین نہیں سکھائیں گے، لا تعلمونہم۔ اور اگر کوئی ان کو سکھائے گا، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اور اگر وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور اگر ان کے بچوں کو کوئی سکھائے گا تو روکیں گے، دین کوئی سکھائے گا تو روکیں گے، وَمَنْعُوهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی تعلیمات جو ان کو تھوڑی بہت ان کے بچوں کو مل جائے گی وہ اس کے اوپر راضی رہیں گے، وہ بالکل سیٹیفائی ہیں، مطمئن ہیں۔ انا بری منہم، میں ان سے براءت کرتا ہوں، میں ان سے براءت کرتا ہوں، دوری اختیار کرتا ہوں، وہم منا براء، اور وہ بھی ہم سے دور ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم فرما رہے ہیں کہ ایسے باپ، ایسے آبا، ایسے باپ جو اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے، جو دین نہیں سکھاتے، بلکہ اگر دین کی طرف کوئی لے آتا ہے، اگر کوئی کلاس بھی آتا ہے تو اس کلاس میں نہیں بھیجتے کہ اسکول پہ اثر پڑے گا، اسکول چھوٹ جائے گا، ٹیوشن پہ اثر پڑے گا، قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، عربی کے کلاس میں جائیں یا نہ جائیں، بالکل نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ہمارا بچہ اسکول کی پڑھائی تو کر رہا ہے نا، کلاسک اس کی تعلیم تو ہو رہی ہے نا، بس اس کے اوپر راضی ہے، دین ہمارے لیے آئے یا نہ آئے، ڈاکٹر تو بن گیا، انجینئر تو بن گیا، بہت بڑا آفیسر تو بن گیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے ماں باپ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، صرف دنیا کی دین کی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے، تو میں ان سے دور ہوں۔ اب ذرا سوچ لیں کہ ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، ہم جو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم جو علی ولی اللہ کہتے ہیں، یہ گواہی، یہ اشہد ان کہنا کس حد تک کام آئے گا جب ہم اپنے بچوں کو دین پہ رکھ ہی نہیں پا رہے ہیں؟ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ہم تم سے دور ہیں، تم ہم سے دور ہو، تو ہم دنوں رات کلمہ پڑھ کے گواہی دیتے نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے خود کو قریب کریں۔ اور یہ جو ویل لآبائہم کہا گیا ہے، جو نبی نے کہا ہے، ان ماں باپ میں اپنے آپ کو قرار نہ دیں کہ جن کے لیے ویل ہے، بلکہ ان ماں باپ میں قرار دیں کہ جن کے اوپر اللہ کے رسول نے رحمت اور دعا نازل کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے، امام نے خط میں لکھا ہے کہ وہ جو کہ دین حق کے مطابق عمل کرتا ہے، الدائن بدین الحق،
دین حق کے مطابق عمل کرتا ہے. تو اب یہ دین حق ہمارے یہاں کتنا پایا جاتا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. بچوں کو اہمیت دیں، تعلیم دیں، غافل نہ ہوں. یقیناً آپ دیکھیں جتنا زیادہ ہم دنیا سے قریب ہوں گے، دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچتی جائے گی. بس دنیا کی مثال مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اس مثال کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی مثال کیسی ہے. دنیا کی مثال کیسی ہے؟ دنیا کی مثال اس پانی کی ہے اور ہماری مثال اس کشتی کی ہے. دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، ہماری مثال شپ کشتی جیسی ہے. کیا مطلب؟ اگر پانی اس ناؤ شپ کے اندر آ گیا تو ناؤ ڈوب جائے گی، لیکن اگر پانی نہ ملے تو ناؤ بیکار ہے، چلے گی بھی نہیں. ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے نا، اس سے علاوہ تو نہیں ہے کچھ، کہ بغیر پانی کے ناؤ چلے گی نہیں، لیکن اگر وہی پانی ناؤ کے اندر آ گیا، سوراخ آ گیا تو ناؤ کو ڈبا دے گی. ہماری مثال اور دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے جو مولانا روم نے دیا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں چلا گیا، ڈوب گیا، برباد ہو گیا. لیکن اگر اس دنیا کے اوپر سوار ہو کے چلا، یعنی دنیا پر سوار ہو کے چلا، دنیا کو خود پر سوار نہیں کیا. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسے بنو کہ دنیا پر سوار ہو کے جاؤ، دنیا کو خود پر سوار نہ کرو. ہم سب مولا علی کے ماننے والے. مولا علی نے اس دنیا کو کیا کہا ہے؟ غری غیری، جہاں میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتی دنیا، مجھے دنیا نہیں دھوکہ نہیں دے سکتی ہے. یہ مولا کائنات کا فرمان ہے. ایک صلوات پڑھے مولا علی کے لیے. یا علی، توجہ کر رہے ہیں؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ مثال دنیا کی ایسی ہے ہمارے لیے کہ نہ کشتی کو چلانے کے لیے پانی سے دور اٹھا جا سکتا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا سے الگ نہیں ہوا جا سکتا، اور نہ ہی پانی کو کشتی میں آنے دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈوب جائے. تو دنیا اگر ہمارے اوپر سوار ہو گئی تو ہم ختم ہو جائیں گے. ہم کو دنیا کے اوپر سوار ہونا ہے. مولانا روم نے جو اشعار میں اپنے گفتگو کیا ہے دین کے بارے میں، یہ کہا ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل شدن. دنیا کیا ہے؟ یعنی خدا سے غافل ہو جانا. خدا کو بھلا دینے کا نام دنیا ہے. خدا کو بھلا، غور کیجئے گا، ہم جس کو دنیا سمجھتے ہیں وہ دنیا نہیں ہے. ذکر خدا، یاد خدا، خدا کو بھلا دینے کا نام دنیا ہے. چیز دنیا از خدا غافل شدن، نئی قماش و نقرہ و میزان زن. نہ یہ کہ دنیا کے کپڑے، دنیا کی عورتیں، دنیا کے زر و جواہرات، یہ دنیا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس سے ہمیں نہیں روکا گیا ہے. دنیا وہ ہے کہ جس میں انسان خدا سے غافل ہو جائے. فرماتے ہیں کہ آپ در کشتی ہلاک کشتی است. اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی کو نابود، ختم کر دیا. آب اندر زیر کشتی پشتی است، اور پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو وہ اس کے لیے مددگار ہے. بغیر پانی کے تو کشتی چلے گی نہیں. دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. یعنی دنیا، مولانا روم ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ حدیثوں کی روشنی میں پیغام ہے کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے آخرت کو سنوار لینا، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے. دنیا کی محبت یہ ہے کہ انسان خدا کو بھلا بیٹھے. کیوں امام کہہ رہے ہیں کہ الدائدوں بدین الحق، یعنی اس زمانے کے لوگوں نے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو ایسا دنیا میں ڈبا لیا تھا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تبلیغ کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان کو بھیجنے سے پہلے انسان کے رہبر اور انسان کے خلیفہ آدم کو بھیجا ہے. یہ بھلا بیٹھے تھے وہ لوگ، اس سے دور ہو گئے تھے، خود کو دور کر لیا تھا کہ بغیر امام کے زندگی نہیں چلے گی، بغیر دین کے ہدایت نہیں ملے گی. انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ آپ آ جائیے تو ہم حق و ہدایت پا جائیں گے. تو یقیناً امام حق و ہدایت دیں گے، لیکن پہلے اس چیز کو اپنے اندر ایجاد کرو، زندہ کرو کہ ہمیں دین شناس بننا ہے، ہمیں دین کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو دین کے مطابق سنوارنا ہے. امام یہ خط میں مطالبہ کر
رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا ہمارے مولائے کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت آسان زبان میں ہم کو پیغام دے رہے ہیں. یہ پیغام اسی زمانے سے ہے، لیکن لوگوں نے جو سن لیتا ہے وہ کامیاب ہے، جو نہیں سنتا وہ ناکام ہے. امام فرما رہے ہیں ان جعلت دینک تبعا لدنیاک، اگر تم نے اپنے دین کو دنیا کی پیروی میں لگا دیا، اگر دین تم دنیا کے اعتبار سے فالو کر رہے ہو، جو تمہاری دنیا چاہ رہی ہے ویسے دین کو تم گھما رہے ہو، اگر تم نے ایسا قرار دیا تو اہلکت دینک و دنیاک، تو جان لو کہ تم نے دین کو بھی مٹا دیا، اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا. اگر تم نے دین کو دنیا کی خدمت میں لگا دیا تو تم نے دین کو بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا. اور پھر کہا وَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جان لو کہ آخرت میں تم سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگے. آخرت میں گھاٹا اٹھاؤ گے، کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی دین کو دنیا کے مطابق چلا رہے ہو. جو ہماری دنیا کہہ رہی ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے. آج کے مسلمانوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیے، اپنے دین کو دنیا کے مطابق چلا رہے ہیں. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ کرسچنس، یہ یہودی کبھی ہرگز نبی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. یہ زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ جن یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہرگز ان سے راضی نہیں ہو سکتے، آج نام کے مسلمان انہی کی باتوں کو مان رہے ہیں، دین اپنا ان سے لے رہے ہیں، قرآن سے نہیں لے رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ سوائے ذلت و گمراہی اور ضلالت کے کچھ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمیں توجہ کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو پیغامات دیے گئے ہیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام میں، ان کے اوپر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یقیناً خط کوفے والوں کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن تاریخ نے نقل کر کے ہم تک بھی تو پہنچا دیا ہے. ہمیں ان خطوں پہ غور کرنا چاہیے. امام فرما رہے ہیں اگر تمہارا دین دنیا کی پیروی میں لگ گیا تو تم نے دنیا کو بھی برباد کیا، آخرت کو بھی برباد کیا. دین و دنیا دونوں برباد ہو گئے اور آخرت میں گھاٹا اٹھاؤ گے. لیکن امام فرما رہے ہیں وَإِن جَعَلْتَ دُنْيَاكَ طَبْعًا لِدِينِكَ، لیکن اگر تم نے اپنی دنیا کو دین کے مطابق قرار دیا، اب دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں تم لا رہے ہو، جو بھی تمہارے پاس آ رہا ہے، تم پہلے یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے؟ دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ جیسے بھی مال آ جائے قبول ہے؟ نہیں، حلال طریقے سے آئے تو قبول ہے. اگر تم نے اپنی دنیا کو دین کے مطابق، اگر جو دین کہہ رہا ہے ویسے گزارا، اگر ویسے گزارا، چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے اپنے آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ لی. مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی دنیا کو دین کے راستے پہ لگا دیا، اگر تم فالو کر رہے ہو اپنے دین کو اس دنیا کے ذریعے سے، یعنی جو دین کہہ رہا ہے ویسے اپنی دنیا کو چلا رہے ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ مولا فرما رہے ہیں احرست دینک و دنیا کا. اے میرے چاہنے والے سن لے، تو نے اپنے دین کو بھی آباد کیا، تو نے اپنی دنیا کو بھی آباد کیا. اگر تم نے اپنی دنیا کو اپنے دین کے دائرے میں ڈال کر چلایا تو تم نے اپنی دنیا کو بھی آباد کر لیا، اپنے دین کو بھی آباد کر لیا. اور اس کے بعد کیا کہا مولا نے؟ اور یہی نہیں بلکہ وَكُنْتَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ، اگر تم نے دین کے دائرے میں اپنی زندگی کو چلایا، دوڑایا، تو تم آخرت میں فائزین میں سے ہوگے، یعنی جو کامیاب ہیں. یہ کامیاب ہیں جو آخرت میں کوئی گھاٹا نہیں اٹھانے والے ہیں، جو کامیاب ہیں، نجات یافتہ ہیں، ان میں سے تمہیں قرار دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا امام کہہ رہا ہے، مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دنیا کو دین کے راستے پہ لگایا تو
ہو، اگر دنیا کو دین کو دنیا کے رستے پہ لگائے تو ناکام ہو. تو اب دونوں میں فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے. نہ قرآن نے ہمارے اوپر کوئی پریشر ڈالا ہے، نہ اماموں نے کوئی پریشر ڈالا ہے. قرآن نے بھی اعلان کیا انا ہدیناہ السبیل اما کافرا و اما شکورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، چاہے تم شکر گزار بن جاؤ، چاہے تم منکر بن کے کافر بن جاؤ. اسی طریقے سے اماموں نے بھی بتا دیا. اب ہمارا امام بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہے، اگر تم دین اور دنیا کو سمجھ گئے اور تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ اپنی دنیا کو دین کے راستے پہ چلانا ہے تو یہ جان لو کہ تم کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے اس کا الٹا کیا تو تم ناکام ہو گئے. تو ہماری ذریعے سے، ہماری جانب سے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دکھا دیا ہے. اب یہ تم ہو کہ تم کس راستے پہ چلو گے اور اپنے آپ کو کہاں قرار دو گے. گھاٹا اٹھانے والوں میں دو گے کہ پستیوں اور کھائیوں میں جاؤ گے، یا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو معراج اور بلندی پہ لے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا جو خط کوفے لکھا ہے امام نے، پہلا دعویٰ اس میں تھا کہ امام کو پہچانو، دوسرا یہ کہ دین کو پہچانو تاکہ دین کے مطابق دنیا میں زندگی گزارو، اور تیسرا پیغام جو اس خط میں ہے، میں جلدی جلدی اس کو بیان کر دوں، القائم بالقسط. امام وہ ہے کہ جو عدالت کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے، ظلم نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے. جتنا بھی فیصلہ ہو رہا ہے سب عدالت کی روشنی میں ہو رہا ہے، عدالت کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے، بلکہ جو حکم خدا ہے، جو عدالت خدا کو پسند ہے، جو عدالت خدا کو پسند ہے، امام وہی کرتا ہے. اب یہ مت سوچو کہ مجھے بلا رہے ہو کوفے والوں تو میں تمہاری خواہش کے مطابق فیصلے کروں گا. حسین سے یہ توقع نہ رکھنا. حسین اگر تمہارے درمیان آئے گا تو جو اللہ چاہے گا وہی فیصلہ ہوگا. بڑے قبیلے کے ذریعے نہیں، بڑے گھر والوں کے ذریعے نہیں، میری مہمان نوازی کرنے والوں کے ذریعے نہیں، مجھے پناہ دینے والوں کے ذریعے نہیں. جو حق کی راہ میں یہ سارے کام کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم عدالت کے ساتھ. کیوں امام یہ نعرہ دے رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، اس معاشرے اور سماج میں کیا کردار دکھایا جا رہا ہے. کردار ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ نبی نے، میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا کہ نبی نے ایسا معاشرہ اور سماج قائم کیا تھا کہ غیر کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہے. ذہنوں میں ہے نا یہ بات کہ 10-11 آدمیوں نے ایک دوسرے کے اوپر قربانی پیش کر دی. یہ معاشرہ ختم کر کے کہ جہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی اوپ نیچ نہیں ہے، سب برابر سے ہیں، مال برابر سے بانٹا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر بے عدالتی ایسی قائم کی جا رہی ہے. جو حکومت 50 سال کی رہی اس میں دیکھیے امام کے زبان سے جو بات آ رہی ہے کہ جس طریقے سے مکمل طریقے سے بیت المال کو تاراج کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے. بھائی یہ دین نبی کریم لائے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو نبی نے پہنچایا ہے کہ سوائے اسلام کے کوئی دین نہیں ہے. وہ دین جو تم سے قبول کیا جائے گا وہ اسلام ہے. اس دین کو کس نے پہنچایا ہے؟ ارے بانی اسلام کی زندگی کو تو دیکھو. بانی اسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ بانی اسلام نے کیسے زندگی گزاری ہے؟ بانی اسلام نے ایسے زندگاری ہے کہ زندگی دنیا میں، یعنی جتنی بھی تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو، کسی ایک تاریخ میں نہیں لکھا ہے کہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی کیا ہے، کیسے اپنی بیٹی کی شادی کیا ہے. مختصر سے 500 درہم میں، وہ بھی جو مہر کی رقم لا کے دی ہے شوہر نے، اسی سے تو جہیز تہیا کیا گیا ہے، اسی سے سب کچھ کیا گیا ہے. یہی تو انہوں نے آئیڈیل دیا ہے، نمونہ پیش کیا ہے کہ بیٹی کی شادی کیسے ہونی چاہیے. اور یہ انقلاب آ گیا کہ امت مسلمہ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے، اس نے اپنی بیٹی کے، آپ جا کے دیکھ لیجئے، میں نہیں بیان کروں گا کس طریقے سے بیت المال کو لٹایا گیا ہے، میں نہیں بیان کروں گا، پوری تاریخ موجود ہے. ایسی شادی شاید تاریخ میں آج تک نہ ہوئی ہو جیسی تاریخ یہ مسلمانوں کے خلیفہ نے کیا ہے. جو شادی ہوئی ہے مروانیان کو، جو ان کے آل کے تھے، پوری زمینیں دی گئی ہیں، پورا مال الاٹ کیا گیا ہے. کس طریقے سے؟
بیت المال کس لیے تھا؟ بیت المال کس لیے تھا؟ کیا مسلمانوں کا مال اسی لیے تھا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی میں لٹا دیں؟ کیا نبی کریم یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ ایسی بے عدالتی جب خلیفہ سے سامنے آئی، لوگوں سے سامنے آئی، تو اب سوچئے کہ ایسے عالم میں جو مسلمان زندگی گزار رہے ہیں وہ کہاں پر جائیں گے، وہ کدھر جائیں گے؟ نہیں، جو پیسے والا ہے وہ پیسے والا بنا جا رہا ہے، جو غریب ہے وہ فقیر تر ہوا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت نہیں قائم ہے۔ جب عدالت نہیں ہے قائم تو امام یہ کہہ رہے ہیں کوفے والوں مجھے امام بنا کے بلا رہے ہو تو سنو، امام وہ ہوگا کہ القائم بالقسط، جو عدالت کے ساتھ تمہارے درمیان رفتار کرے گا۔ بے عدالتی نہیں چلے گی، وہ لوٹ مار نہیں چلے گی، وہ اونچ نیچ کا نظام نہیں چلے گا، سب برابر نظر آئیں گے، سب انما المومنون اخوہ نظر آئیں گے کہ مومن مومن کا بھائی ہے۔ کسی کے درمیان مال کے ذریعے برتری نہیں ہوگی، کسی کے درمیان شجاعت کے ذریعے برتری نہیں ہوگی، نہیں کوئی برتری نہیں ہوگی، بلکہ وہ نظام نافذ ہوگا کہ جو عدالت الہی پر قائم ہوگا۔ وہ اللہ کی عدالت کیا کہہ رہی ہے کہ تم قوموں قبیلوں میں اپنے شناخت اور پہچانے جانے کے لیے، صرف آئیڈینٹی کے لیے ہو بس، ورنہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا اگر خدا سے کوئی رشتہ ہے تو وہ تقوی کا رشتہ ہے۔ خدا سے سب سے نزدیک وہ ہوگا کہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا۔ کوئی خاندان نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، عدالت کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم کرو تو میں تمہارا امام بن کر تمہارے درمیان آؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، القائم بالقسط، جو امام، اور یہی نہیں، چوتھا جملہ جو امام نے لکھا ہے اس خط میں، یہ خط جو چوتھا جملہ ہے، الحابس نفسہ للہ، امام وہ ہے کہ جو صرف خدا کے لیے کام کرتا ہے، اپنی زندگی کے لیے نہیں، جو صرف خدا کے لیے کام کرتا ہے، جو خدا کے لیے، الحابس نفسہ علی ذلک اللہ، صرف خدا کے لیے۔ اور آپ دیکھیے جب خدا کے لیے کام کیا ہے تو کیسے کام کیا ہے، ہر جگہ پر، پورے سفر میں امام نے ہر جگہ پر سب سے زیادہ جو جملہ کہا ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ہے، کہ جتنے سننے والے دیکھنے والے امام سے قریب آ رہے ہیں وہ سب جان لیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہماری زندگی میں یہ کلمہ کب آتا ہے؟ جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ ثواب مل جاتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ملو، نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ذہنوں میں اپنے ذہنوں میں جگاؤ کہ جیسے اس سے موت آئی ہے نا ویسے ہی ہمیں بھی مرنا ہے۔ اسی لیے اعتراض نہیں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، لوگ پڑھتے ہیں تاریخ میں نہیں ہوگا کہ مرنے پہ انا للہ کہیں۔ ارے کسی مرنے والے کے سے اس کا تعلق نہیں ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہو، کافر ہو، ظالم ہو، دشمن ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کسی کا بھی انتقال ہو، ہم یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو ثواب نہیں پہنچ رہا ہے، اس کے لیے نہیں ہے، ہم صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہمیں بھی پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے، امام نے جو تعلیم دیا ہے اس تعلیم میں آپ دیکھیے جو جملے مولا کے ہیں، جس وقت امام آخری سجدے میں سر خاک پہ رکھا ہے، جو جملے تاریخ نے لکھے ہیں وہ کیا ہے؟ الہی رضن برضائک صبرن علی بلائک تسلیما لامرک، آخری سجدہ ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟
اپنے خدا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. رضن بے رضائی کے، میرے پروردگار تیری رضا پہ میں راضی ہوں. صبرن علی بلائک، جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں میں سب پر صبر کرنے والا ہوں. اف نہیں ہے زبان پہ. امام وہ ہے، یعنی امام تم جان لو کہ میں تمہاری امامت کے لیے آؤں گا، لیکن یہ جان لو کہ میں سب کچھ، میرا سانس لینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ جو بھی دنیا میں ہو جائے، یہ جان لو کہ سب کچھ میرا خدا کے لیے ہوگا. تسلیم. آخری سجدے میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تسلیم ہوں تیرے بارگاہ میں. تسلیم لامرک صبرن. آپ دیکھیے اس پورے واقعے میں اپنے آپ کو ڈبائیے اور پھر یہ سوچئے کہ اگر دربار ابن زیاد میں شہزادی ثانیہ زہرا سے اللہ کی نسبت دے کر، اللہ کی طرف نسبت دے کر وہ ظالم فاسق و فاجر کہہ رہا ہے کیفا وجدت صنع اللہ فیک، تم نے کیسا پایا زینب، کیسا پایا تم نے اللہ نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے. تو یہ نہیں کہا تو نے اللہ کی طرف جو نسبت دے رہا، یہ نہیں، پہلے یہ کہا ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے خوبصورتی کے تو کچھ پایا ہی نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیکھا ہے سب اچھا پایا ہے. یعنی اگر تو اللہ کی طرف، تو فاسق و فاجر اور ظالم ہو کے بھی تو اگر اللہ کی طرف نسبت دے کے پوچھ رہا ہے تو اللہ نے ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے، کوئی برا نہیں کیا ہے، اللہ نے تو سب کچھ کیا ہے. تو کیا جانے ہم کس منزل پر ہیں، تو کیا جانے کہ ہمارا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں اسیر اور قیدی بنا کے، ہمارے بھائی کو قتل کر کے، نیزے پہ سر پھرا کے، تو یہ سوچ رہا ہے کہ تو نے ہم کو ذلیل کر لیا. نہیں نہیں، تو نہیں جانتا، اس قربانی کے ذریعے، اس قید کے ذریعے، اس اسیری کے ذریعے ہم خدا سے اور قریب ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. لہذا شہزادی نے یہی کہا کہ وہاں پر یہ جواب دیا، اور قربانی کے وقت جو کہا ہے کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو قبول کر لے. جب آخری وقت میں کہا ہے، یہ جملے مصائب میں سنتے ہیں آپ، لیکن اس پہ غور کرنے کی بات ہے. یہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ سب کچھ وہیں سے آ رہا ہے کہ اللہ کے خاطر سب کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کچھ کرنا ہے. آپ غور کریں، جو سب سے سخت مرحلہ کربلا میں عاشور کے دن کا ہے وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہاتھوں پہ چشماہے کو لے کر جانا. امام بڑے بڑے لاشیں اٹھا کے لائے لیکن جملہ نہیں کہا ہے. پتہ ہے کیا کہا ہے اس وقت؟ الہی ہون لی امر، یہ میرے پروردگار اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے کیونکہ یہ تیری نظروں کے سامنے ہے. یعنی کتنا سخت تھا حسین کے لیے ننھے شہزادے کو لے کر خیمے تک جانا، لیکن مرضی یہ پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر کے یہ کہہ رہے ہیں خدا یا تیرے سامنے یہ ہو رہا ہے، میں اس کام کو انجام دے رہا ہوں، تو آسان بنا دے ہمارے لیے. غور کر رہے ہیں یہ کون سی منزل ہے؟ یہ منزل تسلیم و رضا ہے کہ جو بھی اس دائرے میں آیا ہے، جو بھی آیا ہے اس نے اپنے آپ کو ایسا پایا ہے، اپنے آپ کو ایسا پایا ہے. کیسا؟ کہ جو امام سے قریب ہے، جو خدا سے قریب ہے، ایسا پایا ہے. ورنہ یہ قابل قبول نہیں ہے کوئی آ کے امام کا راستہ روکے، کوئی آ کے امام کا راستہ روکے. کس طریقے سے؟ حر نے آ کے، آپ جانتے ہیں حر کون تھا؟ کوفے کا ایک بہت طاقتور سردار تھا، کوفے کا ایک بہت طاقتور کمانڈر تھا جو اپنے دین و ایمان و عقیدے اور اپنی ڈیوٹی میں بہت پرفیکٹ تھا، ذرہ برابر خیانت نہیں کرتا تھا، ذرہ برابر دھوکے بازی نہیں تھی اس کے پاس. جس وقت لشکر لے کر آیا ہے تو آپ جانتے ہیں
امام کے پاس اتنا پانی تھا کہ اس پیاسے لشکر کو سب کو سیراب کیا ہے پانی سے. مقتل نے لکھا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی پی لیتا، تو میرے آقا حسین نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہی حسین کو راستے میں آیا، بغل میں امام چاہ رہے ہیں، وہ بھی جا رہا ہے، کہتا ہے کہ میں یہ حکم لے کر آیا ہوں کہ آپ کو آگے نہ بڑھنا. کہا پھر مجھے پیچھے پلٹ جانے دے. کہا نہیں. امام نے پیچھے پلٹنے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا، اس نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، گھوڑے کی نال کو پکڑ لیا لگام کو، اور کہا کہ نہیں جانے دیں گے. جیسے ہی یہ کہا، امام حسین علیہ السلام نے اس کی دکھتی رکھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ایمان کو جھجوڑنے کے لیے امام نے کیا کہا؟ ویلک ویلک سکلت کا ام کا یا حر ما ترید. وائے ہو تجھ پر اے حر، کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. جیسے یہ کہا تو کیا چاہتا ہے، اس نے پلٹ کر کیا کہا؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ اے حسین، آپ نے جو بات کہی ہے، اگر دنیا کا کوئی انسان بھی اگر کچھ کہتا تو میں بھی اس کی ماں کے لیے آپ کے یہی کہتا جو آپ نے کہا ہے، لیکن آپ کی ماں کے لیے تو سوائے خیر کے کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ کہہ کے حر نے اپنے سچے ایمان کی گواہی تو دی، لیکن امام کو جانے نہیں دیا. عزادارو، اس طریقے سے یہ قافلہ اسی جگہ پر رک گیا. حر نے روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام یہی آیا تھا. اور اب جب عاشور کی شب آئی تو کچھ نے دیکھا کہ یہ جو اتنا بڑا طاقتور، جو اتنا بڑا کمانڈر تھا، وہ اضطراب اور بے چینی میں گزر کر رہا ہے. اضطراب اور بے چینی میں یہ عاشور کی شب گزر رہی ہے، پریشان ہے، بے قرار ہے. جو اس کے چاہنے والے ہیں اس حالت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہے. ایک بہت قریبی نے آ کے پوچھا، اے حر، اے فرماندے، یہ بتا کہ ہم کس حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے پوچھتا تو ہم تو یہی کہتے کہ اس وقت عرب میں کوئی تجھ سے بڑا بہادر نہیں ہے، لیکن تیرے اندر تو لرزش آ رہی ہے، کپکپا رہا ہے، تو کیا ہے؟ اس نے کہا، میں جنت اور جہنم کے درمیان خود کو پا رہا ہوں. عزادارو، یہ کہنا تھا. جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، تیزی سے اپنے گھوڑے کو لگام لگائی اور پہنچنے کے بعد ابن سعد کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں، ابن سعد بتا کیا منشا ہے تیرا؟ کہا جنگ ہوگی، ہاتھ گریں گے، سر گریں گے، نیزے گریں گے، زبردست جنگ ہوگی. جیسے ہی یہ سنا، تیزی سے اپنے گھوڑے کے رخ کو موڑا اور پھر بڑھنے لگے آگے. جیسے ہی گھوڑا تیزی سے بڑھایا تو قریب میں بیٹا تھا. بیٹے نے پوچھا، بابا بہن کیا ارادہ ہے؟ کہا حسین کی طرف جا رہے ہیں. ساتھ میں وہ بھی آ گیا. جیسے ہی آگے بڑے بھائی نے بڑھ کے پوچھا، بھیا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہے ہیں. وہ بھی آ گئے. غلام قریب آیا. غلام نے آ کے جیسے ہی دیکھا، غلام نے کہا، آقا کدھر؟ کہا حسین کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ حسین کی طرف جانے والا حر کا ایک چھوٹا سا لشکر تیار ہوا. اے عزادارو، جب یہ لشکر حسین کے قریب آیا تو حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے. حر قریب آیا. حر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا. اس نے اسیروں اور قیدی جیسی صورت بنائی، اپنے ہاتھوں کو گردن کے پشت پہ رکھا، سر کو جھکائے مولا کی خدمت میں آیا. مولا کے پیروں پہ سر کو رکھ کے آواز دیا، حلی توبۃ یا ابا عبداللہ. اللہ تعالی، کیا آپ ہمارے لیے توبہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا توبہ اے عزادارو، ارے یہ حر کو توفیق توبہ مل گئی. صبح عاشور حر توبہ کا قبول کر کے آنا
کیسے آ رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے کیسے آ رہا ہے؟ یہ حر وہ ہے کہ جس نے حسین کے قافلے کو کربلا کے میدان پہ رکنے کے لیے روکا تھا، مجبور کیا تھا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جب حسین کی خدمت میں آ کے آیا، آواز دیا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام نے اٹھ کے اٹھایا، گلے سے لگایا، اے حر، ارے تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اے عزادارو، میں یہی کہوں گا میرے آقا، میرے مولا، ارے حر جیسے کی توبہ قبول کرنے والے یہ سب ہم سب گناہگار عزادار بیٹھے ہیں، خلوص دل سے توبہ کر رہے، مولا ہماری توبہ کو بھی قبول کر لیجئے، ہم گناہوں کے اعتراف کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد امام نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گلے سے لگایا، کہتا ہے اے آقا مجھے اجازت دیجئے، میں ان بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں معاف کر سکتا اپنے آپ کو۔ امام سے اجازت لی، خیموں کے قریب آیا، زمین پہ اپنے آپ کو گرایا، دو زانو بیٹھا اور آواز دیا، نبی زادیوں پر سلام ہو، عزادارو نبی زادیوں پر پہنچایا۔ اب نبی زادیوں نے جیسے ہی سنا جواب سلام تو دیا، لیکن جو منظر تاریخ نے لکھا ہے، حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دیا، اے بیبیوں، اے علی کی بیٹیوں، اے نبی کی نواسیوں، ارے میں وہ گناہگار ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ اس وقت میدان کربلا میں آپ اس مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور آپ سے دو خواہشیں رکھتا ہے، ان کی دو خواہشیں ہیں، اے بیبیوں اگر ہو سکے تو اس گناہگار کو معاف کر دیجئے، پہلی بات تو مجھے معاف کر دیجئے، اور دوسری بات عجب جملہ کہا حر نے، اگر ہو سکے تو اپنی دادی سے، اپنی ماں سے محشر میں میری شکایت نہ کیجئے گا کہ یہ حر ہے جو اب یہاں لایا۔ ارے خیموں سے واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئی، لو عزاداروں عجب منظر مقتل نے لکھا۔ حر تیزی سے حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد اجازت مانگی، جیسے ہی مانگی امام نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ کی۔ کیوں؟ امام دیکھ رہے تھے کہ بالکل شرم و حیا میں ڈوبا ہوا، شرمندہ ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال پا رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، اب اس سے زیادہ ہمارا چاہنے والا شرمندگی میں نہ مبتلا ہو۔ اجازت دیا، لو عزادارو، حر گئے، جنگ کیا، اور اس لشکر کے جو تختل نے لکھا ہے 40 سے زیادہ لوگوں کو جہنم واصل کیا۔ اور جب حسین حملے کی تاب نہ لائے، حسین کے لشکر والے دیکھ رہے تھے، حر حملے کی تاب نہ لایا، زمین پہ گرا تو اپنے مولا کو سلام نہ کیا، لیکن جس وقت آنکھوں کو کھول کے دیکھا حسین کے زانو پہ اپنا سر پایا، اے عزادارو، مولا نے گریہ کرتے ہوئے حر کی پیشانی سے آنے والے سب خون پہ اپنے جیب سے رومال نکالا اور حر کی پیشانی پہ باندھا، آواز دیا، اے حر، لقد سمت کا امو کا حرہ، اے حر تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام رکھا ہے، اے حر جا تجھے جنت مبارک ہو، واہ محمدہ، واہ حسینہ، جام شہادت حر نے نوش کیا، حسین نے مرثیہ پڑھا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔